الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحدیث۔ قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کے بیان میں ایک حدیث کی تشریح شروع کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غناک قبل فقرک، اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو فقر و فاقہ سے پہلے اس مالی وسعت کو غنیمت سمجھو۔ اور صحتک فراغک قبل شغلک، ابھی فراغت کے ایام ہیں، اس سے پہلے کہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو جاؤ اور تمہیں وقت نہ ملے تو اس فراغت کو، اس مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اتنے کوئی عدد بیان کیا جائے تو اس کا مطلب وہ عدد نہیں ہوتا، 5 مراد نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو ایک اہم چیزیں ہیں جو آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان ایام کو غنیمت سمجھیں۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مفت کے مال کو غنیمت سے کسے کہا جاتا ہے؟ مفت کا مال، جسے فری پھوکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی میں جب جنگ میں فتح ہوتی ہے، دشمن بھاگ جاتا ہے تو اس وقت لوگ مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مال ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کہیں کوئی لنگر تقسیم ہو رہا ہو یا کوئی قیمتی چیز تقسیم ہو رہی ہو، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمیں حکم دیا جائے یا ہمیں یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس نے جتنا مال اٹھانا ہے اٹھا لے۔ فرض کریں سونے کے سکے کسی نے لا کے پھینک دیے اور آپ سے کہا کہ جتنے سکے اٹھا لو تم اس کے مالک، تو کیا کیفیت ہوگی آپ اپنے تمام تر ضروری کاموں کو چھوڑ دو گے۔ سب سے پہلے تو آپ موبائل بند کرو گے، ایسا نہ ہو باس کا فون آ جائے، اٹھانا پڑے گا فون مجھے، ایسا نہ ہو فلاں کا فون آ جائے، ایسا نہ ہو گھر سے فون آ جائے، باس سے میری مراد گھر ہی تھا، ایسا نہ ہو فلاں جگہ سے فون آ جائے، حتیٰ کہ قضائے حاجت بھی روک لو گے آپ کہ یار پیٹ خراب ہو جائے، اس کا بعد میں علاج ممکن ہے، ایک سونے کا سکہ بھی رہ گیا تو لاکھوں روپے کا نقصان ہے۔ کیوں؟ آپ کو یہ چیز فری میں مل رہی ہے۔
آپ مکمل فوکس کریں گے اپنے کام کو، مکمل اپنے کام کو فوکس کریں گے، اس میں ناغہ نہ ہو، ایک سیکنڈ کوشش کریں گے سانس لینے کا بھی ٹائم نہ ملے، جتنا میں بھر سکتا ہوں اتنا بھر لوں۔ یہ تو سونے کے سکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹینکر سے کہیں پیٹرول بہنا شروع ہو جائے، کیسی لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس پیٹرول پہ۔ حالانکہ جو سونے کے سکے میں اور آپ جمع کر رہے ہوں گے وہ تھوڑے دنوں کی کہانی ہے، وہ ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، وہ ختم نہیں ہوں گے، آپ ختم ہو جاؤ گے۔ قارون سے زیادہ تو نہیں اکٹھا کر سکتے نا، وہ بھی مر گیا تو ہم بھی مر جائیں گے۔ لیکن جب کوئی چیز فری میں مل رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت سے بہت زیادہ ملتی ہے، تو انسان اس ہدف کے علاوہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کام کو ٹائم ویسٹنگ کہا جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا کہا جائے گا؟ کہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو سونے کے سکے جمع کرنے میں رکاوٹ بنے گی، ہر وہ چیز، ان کاموں میں مشغول ہونا وقت کا ضیاع کہلائے گا، خواہ وہ کتنے ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، کتنے اہم کام کیوں نہ ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہ اتنے اہم کام تھے تو اہم کام میں مشغول ہونا تو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہلاتا نا۔ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں مثال سے آؤں گا، اصل جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آؤں گا۔ یہ مثال سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی جو حدیث میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، حدیث بتائی جا رہی ہے۔ آج اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ لوگوں نے ہر کام کو امپورٹنٹ کام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ جب ان سے پوچھو بھائی امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اہم کام کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جو نہیں ہوگا تو جو ہم نہ کریں تو نقصان ہو جائے۔ تو بھئی یہ جو دوسرا کام جس کو شریعت اہم کہہ رہی ہے یہ نہیں کرو گے، یہ اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، تو یہ تو زیادہ اہم ہے۔ تو آپ کی نظر میں اہم کام کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، تو ٹائم تو آپ کا ویسٹ ہی ہوتا رہے گا، ٹائم ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا۔ آپ نے جو سائنس کے طلبہ ہیں ایک مثال پڑھی ہوگی نا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان پٹ کم ہوتا ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں ان پٹ میں پورا زور لگ جاتا ہے، آؤٹ پٹ اس کا بولو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک مثال پڑھائی جاتی ہے نا، جو قوت کا جو بازو ہے، لیور جسے کہتے ہیں نا، جتنا لمبا ہوگا زور اتنا کم لگے گا، آؤٹ پٹ اتنا، بول لو نا کیا جا رہا ہے یار، اب ہم بھی تو زور لگا رہے ہیں تو کچھ آؤٹ پٹ تو ملے نا اس کا۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، اب مثالوں کو سمجھانے کے لیے دوسری مثال دینی پڑتی ہے، اس دوسری کو سمجھانے کے لیے تیسری مثال دینی پڑتی ہے۔ شعر یاد آ جاتا ہے، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ دیکھیں کسی چیز کو آپ نے پش کرنا ہے نا، دھکا لگانا ہے، ایک پینڈوانا طریقہ ہے، اتنا بڑا پتھر ہے آپ زور لگاؤ اس کو، دو بندے مل کے کیا لگائیں، جیسے گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں ایسے اس کو دھکا لگائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس کا مرکز تلاش کریں، اس پتھر کا جو مرکز ہے جہاں سارا اس کا زور ہے وہ کہاں ہے، اس مرکز پہ آپ کوئی لوہے کا لمبا پائپ رکھیں اور اسے کھینچے پیچھے تک، یوں کر کے تھوڑا سا پش کریں گے وہ حرکت میں آ جائے گا۔ اور آسان مثال، میں نے کہا نا مثال کو سمجھانے کے لیے پھر مثال دینی پڑتی ہے۔ ایک نٹ کھولنا ہے آپ نے، کھڑے ہو کر زور لگائیں آپ، کھل جائے گا؟ نہیں کھلتا۔ آپ نے پورا زور لگا دیا، ہو سکتا ہے آپ کھل جائیں اسی چکر میں۔ بعض لوگ زور لگا رہے ہوتے ہیں نا کسی بڑے نٹ کو کھولنے کے لیے تو خود کھل جاتے ہیں، وہ جوائنٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بازو میں درد ہو جاتا ہے، پھر وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کھل گئے ہیں، ہمیں دوبارہ
اسی جگہ لے آؤ جہاں ہم نٹ کھولنے سے پہلے تھے. تو اس نٹ کھولنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک پانا لے کر آؤ. اس پانے کا جو بازو ہے نا، جتنا ڈنڈا اس کا لمبا ہوگا اتنا زور آپ کو کم لگانا پڑے گا. تو زور لگا رہے ہو، لیور جو ہے نا زور لگا رہے ہو، نہیں لگ رہا تو تھوڑا اور بڑا والا پانا لے آؤ. تو زور کم لگانا پڑے گا، اس کا رزلٹ زیادہ نکلے گا. تو اس سے ہمیں ایک اصول تو پتہ چلا نا کہ بھائی ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں تمیز سے، طریقے سے، اس کے اصولوں کے مطابق ہو تو محنت کم ہوتی ہے، آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پنڈوانہ طریقے سے کوئی کام کریں گے تو آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، زور پورا آپ کا لگ جائے گا. 100% یہی اصول آخرت میں بھی چلتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کہتا ہے نا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی محنتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا آخرت میں بہت اجر ملے گا، لیکن وہ ان کی یہ سمجھ غلط ہے. ان کی سارے عمل برباد ہونے والے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے، برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال. کیوں؟ وہ زور جس طرح سے لگا رہے ہیں نا، چاہے وہ آخرت ہی کے لیے لگا رہے ہوں، اس زور میں کچھ ٹیکنیکل قسم کی خرابیاں ہیں. وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم بچا نہیں رہے ہیں. تو ٹائم ویسٹ کرنے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سارا دن بیزی رکھیں، یعنی بیزی نہ رکھیں. بیزی رکھیں گے تو گویا ٹائم بچا رہے ہیں آپ. اصل یہ کہ کس کام میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں. اب میں دوبارہ اس سونے کے سکوں والی مثالوں کی طرف آتا ہوں. آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور سونے کے سکے پھینک دیے اور کہا کہ ایک وقت میں ایک سکہ اٹھانا ہے، ایک دم جھاڑو لگا کے پورا بورا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ شاپر ہے، جاؤ کمرے میں ایک ایک سکہ اٹھا کے اس میں ڈالتے جاؤ. آدھے گھنٹے میں جتنے سکے سونے کے جمع کر لیے وہ سارے کس کے؟ آپ کے. ایک سکہ 1,00,000 روپے کا ہے، فرض کر لیں. اب آپ جس کا ہدف پیسہ کمانا ہو، جس کا ہدف مالدار بننا ہو، اب آپ بتائیے اس دوران اس کے لیے ناک صاف کرنا، واش روم جانا، کھانا کھانا، فون سننا، باس کا فون آیا ہے یا یوٹیوب پہ کوئی نئی ویڈیو آئی ہے ذرا دیکھوں کیا ہے اس میں بھائی، یا کسی لڑکی کی تصویر آ گئی بڑی زبردست قسم کی، اس کا ناچ آ گیا، گانا آ گیا، بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے وہ، تو چلو یار 5 منٹ کے لیے تھوڑا یہ ناچ گانا دیکھ لیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اعمال ٹائم ویسٹنگ کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ چاہیے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک منٹ اس وقت میرے لیے، ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک سیکنڈ 1,00,000 روپے کا ہے. ایک سیکنڈ میں ایک سکہ میں اٹھا سکتا ہوں. تو آپ کا ہدف چونکہ سکے جمع کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، لہذا ایسے شخص کے لیے اپنے آپ کو سکے جمع کرنے میں کھپا دینا ہی وقت کا تقاضا ہے. اور ایسے شخص کو جو جتنی محنت کرے گا ہم کہیں گے یہ اپنے ٹائم کی حفاظت کرنے والا آدمی ہے، اپنے وقت کی قدر کرنے والا آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی اسی مثال کو آپ الٹا کر لیں. اب یوں فرض کر لیں کہ ایک کمرے میں سونے کے سکے پھینک دیے کسی نے اور اناؤنسمنٹ کر دی کہ ایک ایک سکہ جس نے جمع کیا نا اسے یہ سونے کا سکہ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب آدھے گھنٹے تک آپ نے جتنے سکے جمع کر لیے تو اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ ایک شخص نے کتنے سکے آدھے گھنٹے میں جمع کیے. جتنے بھی جمع کیے، مثال کے طور پر 1,00,000 سکے جمع کر لیے، 1 کروڑ کے برابر رقم اس کے پاس آ گئی. تو جتنے سکے ہوں گے نا، ایک سکہ 1,00,000 کا،
تو اس پر زمان آئے گا 1.5 لاکھ کا. بات آ رہی ہے سمجھ کہ اس سے وصول کتنے کیے جائیں گے؟ بولو نا, 1.5 لاکھ. اب آپ مجھے بتاؤ, وہی کام جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا, یعنی آپ کو اب اندازہ ہو گیا کہ 1 کروڑ اگر میں نے جمع کیے تو تاوان دینا پڑے گا 1.5 کروڑ کا. اب آپ کے لیے سب سے فضول ترین کام سکے جمع کرنا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا, مسئلہ کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ اب یہی کام الٹا ہو گیا نا بالکل. آپ کو پتا ہے اب جمع کرنے میں مجھے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. کمرے سے باہر نکلتے ہی یہ سونے کے سکے تو میرے ہو گئے, لیکن میرے اکاؤنٹ سے 1.5 کروڑ روپے کٹ جائیں گے اسی وقت میں. اب آپ یہ فخر کرو کہ جی یہ سکے تو میں جمع کروں نا, یہ تو میرے ہیں, یہ تو میرے ہیں. تو بھائی ہیں تو تمہارے, لیکن اس کے بدلے میں تمہیں قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے؟ 1.5 کروڑ تمہارے اکاؤنٹ سے کٹ رہے ہیں. لیکن جو ظاہر پرست آدمی ہوگا نا, جو ظاہر پرست, جو ظاہر کو دیکھتا ہے, چیزوں کی حقیقت اور گہرائی میں نہیں جاتا, وہ بے وقوف پھر بھی سکے جمع کرنے میں لگا رہے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کا ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے, اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے. کہے گا چھوڑو یار, دیکھا جائے گا, جمع کر کے کہیں پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کریں گے ہم. یہ چور ڈکیت یہی تو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کر لو, حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں ڈاکو مارا گیا, فلاں ڈاکو مارا گیا, فلاں قتل ہو گیا, فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا, پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں, رسک لے رہے ہوتے ہیں. یار دیکھا جائے گا, ابھی کے مزے لو بس. چرسی یہی تو کر رہا ہوتا ہے, ہیروئن چی, ابھی کے مزے لو. یہ نہیں پتا کہ جتنے تو ابھی مزے لے رہا ہے یہ دگنے کر کے تجھے دینے پڑیں گے جب تیری صحت خراب ہوگی. سگریٹ پینے والا جو سکے جمع کر رہا ہے نا, چسکے لے رہا ہے, دھوئیں ناک سے بھی نکال رہا ہے, کان سے نکلتے نہیں ہے ورنہ کان سے بھی نکالتا. باقی چیزیں آپ خود قیاس کر لیں. جہاں جہاں سے دھواں نکل سکتا ہے وہ سگریٹ پی کے نکال رہا ہوتا ہے, انجوائے کر رہا ہے. لیکن 60 سال سے جہاں اس کی عمر اوپر ہوئی, نان اسٹاپ کھانسنا شروع کرتا ہے. وہ سارے جو چسکے اس نے لیے ہیں نا وہ کھانسی میں نکل جاتے ہیں, لیکن پھر بھی پھونک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ابے چھوڑو, 1 کے 1.5 دینے پڑے, کوئی بات نہیں, ابھی تو جمع کرو نا, دیکھا جائے گا. جتنے بھی گناہ ہیں نا, جن میں لذت ہے, جن میں عیاشی ہے, ان کا حال یہی ہے کہ انسان جو شہوت پرست ہوتا ہے وہ اس کے انجام کو نہیں دیکھتا, وہ اینڈ کو نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے ابھی کا مزہ ابھی لے لو, ابھی لے لو بس. گوروں کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا زنا کر کر کے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی مزہ لو, ابھی. اینڈ نہیں دیکھ رہے کہ میرا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو سوسائٹی کے بڈھوں کا انجام ہوا ہے. ہماری لبرل انٹیاں, لبرل انٹے, ان کا بھی یہی حال ہے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, وقتی مزہ اس میں بہت ہے. دیکھ رہے ہیں کہ یار جا کے ان بوڑھوں سے مل لو نا جن کی آل اولاد نہیں, بیوی بچے نہیں, ان بڈھیوں سے مل لو, بڑی ایجوکیٹڈ ہیں, ان کا حال دیکھو. اور بچوں والیوں سے جا کے ملو جو جاہل تھیں لیکن آل اولاد تھی, وہ کیسے مزے کر رہی ہیں. لیکن یہ بات شہوت پرستوں کی سمجھ میں, وہ ابھی کو دیکھتا ہے, فیوچر کو نہیں دیکھتا, فیوچر کو نہیں دیکھتا. تو اب جو حدیث میں آ رہا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو غنیمت سمجھو. تو اب آپ دیکھیں جس جو انجام کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ وقت کو کسی اور طرح سے غنیمت سمجھتا ہے, جو انجام کو نہیں دیکھتا وہ وقت کو کسی اور طرح سے غنیمت سمجھتا ہے. دوبارہ آ جاتے ہیں سونے کے سکوں کی طرف. کمرے میں سکے پڑے ہوئے ہیں, ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو 1 کے 1.5 دینے پڑیں گے. وہ وقت کو غنیمت کسی اور انداز سے سمجھے گا. وہ کہے گا اس وقت سکے جمع کرنا فل ٹائم ویسٹنگ ہے, وقت کا ضائع کرنا ہے, کوئی اور کام کرو. جو 1.5 کروڑ بچے ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں سوچو. اس آدھے گھنٹے میں تمہیں فارغ ٹائم ملا ہے, آدھے گھنٹے میں سوچو اس 1.5 کو میں 3 کیسے بنا سکتا ہوں. تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا,
غور کر رہا ہوگا, فکر کر رہا ہوگا, یار فلاں جگہ پراپرٹی میں لے لیتا ہوں, ایسا کرتا ہوں, فون کر کے پوچھتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے ریٹ کیا چل رہے ہیں آج کل. وہ موبائل کا استعمال بھی کرے گا, وہ کالز بھی کرے گا, وہ احسن آباد کے ریٹ بھی معلوم کرے گا, گلشن معمار کے ریٹ بھی معلوم کرے گا, وہ دیکھے گا پراپرٹی کے علاوہ بھی دنیا میں غم ہے بھائی. سبزی منڈی میں دیکھو یار ٹماٹر کا کیا چل رہا ہے, اگر میں 1.5 کے ٹماٹر کے 3 ٹرک خرید لوں تو کتنے کا نکلے گا. وہ اپنی کھوپڑی کو ان چیزوں میں استعمال کر رہا ہوگا, سکہ جمع نہیں کر رہا ہوگا. دوسرا آدمی کیا کر رہا ہوگا, وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا, اور ایک دم وہ ادھر ادھر نہیں, کبھی موبائل نہ وہ کیا کرے گا بھائی, اٹھا کے کس میں ڈالو, شاپر میں. جو ظاہر پرست وہاں جائے گا, جس کو یہ نہیں پتا کہ اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے پہلے, وہ کس کو ٹائم ضائع کرنے والا سمجھے گا بتاؤ؟ جو موبائل پہ بات کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھے گا, یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, یہی سمجھے گا نا. یہ فالتو فارغ لوگ ہیں. اس کو دیکھو اپنے ہدف کو فوکس کیا ہوا ہے اور سکے جمع کرتا جا رہا ہے, اور اتنا ٹائم ویسٹ, اتنا بزی انسان ہے, اس کے پاس کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. یہ بڑا بنے گا کوئی, یہ ملک کا نام روشن کرے گا. ایکچولی اس کی لائف بزی بہت ہے. یہ آج کل چل رہا ہوتا ہے نا, بزی بہت ہے. صبح اٹھتے ہیں جی حضرت فلاں صاحب, پھر یہ ان کا ٹائم ناشتے کا, پھر یہ ٹائم, پھر یہ آفس, پھر یہ ورک, پھر یہ جو ہے اسٹرگل, اور پھر جناب یہ, اور شام کو بستر سے بڑا تمیز سے زندگی ہے. بھائی بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. یہ ڈائلاگ سنے ہوئے نا آپ نے. اور ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں, ویلے. پاکستانی تو خاص طور پہ ویلے سمجھتے ہیں نا. پنجابی میں فارغ کو کہتے ہیں ویلا, تو اردو میں تو فارغ کہتے ہیں. یہ بڑا اچھا لفظ ہے نا, تو ویلے پہ یہ سوٹ کرتا نہیں ہے فارغ لفظ, تو ویلا ہی اچھا لگتا ہے کہ ویلا بیٹھا ہوا ہے پنجاب والے کے. پشتوں میں کیا کہتے ہیں جی, بیکار. وہ پشتوں میں بیکار کا لفظ بھی اچھا لگ رہا ہے نا, کار جیسا. اور کیا کہتے ہیں, وزگار. اچھا. تو کوئٹہ کی اور پشاور کی پشتوں میں بھی بڑا فرق ہے. تو اب مجھے بات بتاؤ, دیکھنے میں تو ٹائم ویسٹنگ کرنے والا وہ لگے گا جو کبھی فون پہ بات کر رہا ہے, کبھی تھوڑی دیر آرام بھی کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے. اور جو سکے جمع کرنے کو فوکس کر رہا ہے, وہ آپ کو لگے گا یہ ٹائم بچانے کے بجائے, یہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے بچا رہا ہے. یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج جن چیزوں میں غیر مسلم لوگ ٹائم کھپا رہے ہیں, ان میں بہت سی, سب چیزیں نہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے, ٹائم بچانا نہیں کہتا. اور بہت سے ہمارے وہ کام جس کو گورا ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے, اس کو اسلام کہتا ہے ٹائم کو قیمتی بنا رہے ہیں یہ لوگ. تو ہم نے ٹائم بچانا یا ضائع کرنا, اس کی ڈیفینیشن اسلام سے لینی ہے, گوروں سے نہیں لینی ہے, غیر مسلم سے نہیں لینی ہے. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا کہ ایک صاحب ہیں, ملک کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں, جو صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں, پھر جاگنگ کرتے ہیں, پھر ناشتہ کر کے پھر وہ ہارڈ ورکنگ اور بڑا سائنٹسٹ بن رہا ہے وہ, پھر یوں اور پھر فلانا اور پھر یوں, اور ایسے کر کر آ کے نا اتنا بڑا عظیم انسان بننے والا ہے وہ, کوئی ایک اور ایٹمی دھماکہ کرے گا وہ. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی, اس نے اس میں اپنے بیوی بچوں کو کتنا ٹائم دیا؟ سارا دن تو یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, یہ پورا مہینہ. بیوی بچوں کا ٹائم کہاں گیا اس میں ہے بھائی؟ اس میں ابا اماں کے لیے ٹائم, بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا کو کب ٹائم دیتا ہے, اماں کو کب دیتا ہے؟ پورے مہینے اسی میں لگا رہتا ہے. بہن بھائیوں کے لیے کوئی وقت نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ اللہ میاں کا ٹائم کہاں گیا جو فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز. تو پتہ ہی ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی والی باتیں مولویوں کی, اسی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے. گورے نے محنت, ہدف, حالانکہ اتنا ہے نہیں جتنا ہم بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ چند لوگ وہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو بالکل وہاں, تو ورنہ ان لوگوں کے ہاں آوارہ گردی ہم سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے تو ہمارے ڈاکٹر, ہمارے سائنٹسٹ وہاں جا کے تھوڑی جاب کر رہے ہوتے, ان کے بعد وہ بندہ ہی نہیں ہے.
میٹرک تک گن پوائنٹ پہ پڑھا دیتے ہیں وہ لوگ, اس کے بعد چند لوگ ہی نکلتے ہیں آگے. لیکن فرض کر لو محنت 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 محنت, تو بھائی اس محنت کا جو رزلٹ نکلے گا وہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر آپ آخرت کو مانتے ہو, نہیں مانتے تو پھر تو یہ ساری تقریریں, یہ ساری بحثیں ہی فضول ہیں. دیکھو قرآن شروع جہاں سے ہوتا ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جو سائنس کی پہنچ سے بالاتر ہیں, اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جب تک اس پر ایمان نہیں لے کر آتے, آپ کے لیے آگے قرآن مجید پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اس نیت سے پڑھو کہ میں غیب پر ایمان لانا چاہتا ہوں, اگر مجھے دلائل سے ثابت ہو جائے. کوئی کافر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں سمجھوں تو صحیح قرآن کہہ کیا رہا ہے, نہیں ہے, لیکن وہ اس نیت سے کہ اگر مجھے حق بات ملی تو میں فالو کروں گا, تو وہ غیب پر بھی ایمان لے آئے گا. تو اگر آپ کا غیب پر, غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی, سائنس جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے تو تجربہ حاصل ہوگا نا, جو ایکسپیرینس ہوگا, دیکھنے سے, سننے سے, محسوس کرنے سے, یہ جو ہمارے حواس ہیں. تو جو چیزیں ان کے ذریعے, جن چیزوں کی نالج ہمیں حاصل ہوگی, ایک سائنٹسٹ اس نالج کو اکٹھا کر کے ایک ضابطہ اور کلیہ بنا کے پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹن درخت کے نیچے سو رہا تھا, اوپر سے سیب آ کے گرا, یہی ہوا نا بھائی, یہی ہے نا, اوپر سے سیب گرا تھا تو اس نے کہا گریوٹی, بھائی زمین میں کیا ہے کچھ. اب سائنسدان چونکہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے, تو کھوپڑی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھا ہوتا یا لیٹا ہوتا اور سیب آ کے گرتا تو اس کا سر چکرانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں, وہ سیب کھا لیتا. میرے بیان سنے ہوتے تو چھیل کے کھاتا, ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتا تو بغیر چھیلے کھاتا, کیونکہ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں چھلکے میں, ڈاکٹر کہتے ہیں. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں چھلکے میں وٹامن زیادہ تو ہوتے ہیں, لیکن وہ ہضم کرنا مشکل کام ہے. بعض لوگوں کا معدہ پاورفل ہوتا ہے, وہ ہضم کر لیتے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا نہیں ہضم کرتا, تاکہ کچھ ہضم تو کر لیتا ہے لیکن ٹائم لگاتا ہے نا. تو جلدی سے جو تھوڑے وٹامن جلدی سے مل جائیں, یہ ان بڑے زیادہ وٹامن سے بہتر ہے جو آپ کو گیس پیدا کر رہے ہیں پیٹ کے اندر, اس سے دوسرے کو بھی وٹامن ملنا شروع ہو جاتے ہیں پھر. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی چیز کھاؤ نا جو آرام سے ہضم ہو جائے. تو خیر, اب نیوٹن کی کھوپڑی تھی نا, صحیح کام کرتی تھی, تو نیوٹن نے کیا کیا, اپنے حواس کے ذریعے, حواس استعمال ہوئے نا اس کے, اوپر سے جب سیب آ کے گرا, آنکھوں سے دیکھا, اگر کھوپڑی پہ لگا تو کھوپڑی سے محسوس کیا اس نے, اگر نہیں لگا سائڈ پہ گر گیا تو آنکھوں سے دیکھا تو نا. تو تجربے سے اس کو ایک نالج ہوئی. پھر اس نے اور بھی تجربے کیے کہ ہر چیز اوپر سے جب آتی ہے تو نیچے ہی آتی ہے, تو اس سے ایک ضابطہ اور کلیہ نکالا اس نے. کلیہ کیا نکالا؟ کلیہ یہ نکالا, ضابطہ یہ نکالا, قانون یہ نکالا کہ بھئی یہ زمین ہی کی طرف آ رہی ہے, تو زمین کا ایک ماس ہے نا, زمین میں کثافت ہے, کمیت ہے, تو جس چیز میں بھی کمیت زیادہ ہو, کثافت زیادہ, اس میں کھینچنے کی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو چاند پہ جا کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ ہمارا وزن 10 گنا کم ہو رہا ہے, تو اسی ضابطے سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ چاند زمین سے 10 گنا چھوٹا ہے. تو ایک لا نکال دیا نا اس نے, لیکن اس لا کو جو اخذ کیا گیا یہ مشاہدے کی بیس پہ کیا گیا, اس سے آگے نہیں سائنسدان جا سکتے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ انسان کا مشاہدہ, انسان کی سماعت اور یہ تمام چیزیں لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بولو نا, زور سے بولا کریں آپ لوگ. بچوں کو ٹیوشن نہیں مائیں پڑھا رہی ہوتی, یا قاری صاحب جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تو حلق سے نکلوا کے لاتے ہیں, تو میں تو حلق سے بھی نہیں نکلوا رہا, میں تو کہہ رہا ہوں بس ہلکا سا رسپانس دے دیا کریں آپ لوگ. تو جو تجربہ سائنسدان کرتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا, یا ابھی تو جنات میں تو میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی سائنسدان دیکھا نہیں ہے. تو جو تجربات انسان کرتے ہیں حواس کے ذریعے, تو یہ جو انسان کے حواس ہیں یہ محدود نالج رکھتے ہیں یا لامحدود
نالج رکھتے نہیں، یعنی نالج دے سکتے ہیں آپ کو، تو یہ محدود نالج دے سکتے ہیں یا لامحدود؟ محدود دے سکتے ہیں نا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم آلات کے ذریعے، جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھ سے، جیسے خوردبین لگا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے خوردبین کے ذریعے ہم اس سے بھی آگے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ خوردبین بھی محدود ہی دے گی. وہ آپ کے، یعنی آپ نے وہ آلات استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے، لامحدود پھر بھی نہیں کیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بات سائنسدان کہتے ہیں کہ سائنس نام ہے، حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے ضابطوں اور کلیوں، مادی سائنس کی بات کر رہا ہوں، سوشل سائنس کی نہیں، جو ضابطوں اور کلیات کے ذریعے اسے ایک ربط فراہم کر دینا، اس نالج کو مربوط کر دینا اور ضابطے اور کلیے نکال لینا. سائنس کی ساری ایسے ہی ہوتا ہے نا، فزکس کی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکویشنز ہیں وہ انہی اصولوں پر ہوتی ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ حواس کے ذریعے، حواس کی طاقت محدود ہے تو اس سے نالج لامحدود ملے گی یا محدود ملے گی؟ محدود ملے گی. تو اس سے جو سائنسی علوم اخذ ہوں گے وہ لامحدود ہوں گے یا محدود ہوں گے؟ تو وہ بھی تو محدود ہوں گے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو پھر اسی سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا. تو جب سائنس محدود ہے تو ٹیکنالوجی بھی کیا ہوگی؟ محدود ہی ہوگی نا. ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ جو چاہے کر لیں آپ. ہم اصل میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کی ٹیکنالوجی کو پچھلے 100 سال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ابے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی آ گیا، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا. تو اس سے ہمارے دماغ میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں لامحدود ہیں. انسان کے پاس علم کیا ہے؟ بھائی آپ جو سمجھ رہے ہو نا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، یہ 100-200 سال پہلے کی سائنس سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو آپ، ورنہ حقیقت میں یہ ترقی ہونے کے باوجود بھی جو چیزیں معلوم نہیں ہیں ان کی تعداد لامحدود ہے، اور جو معلوم ہے ان کی تعداد ان چیزوں کے مقابلے میں 0.001% بھی نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے بات سمجھنا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال دیکھو، ایک بہت ہی باریک سا آدمی، بہت باریک، جو صبح نہار منہ ایک چمچی غٹاغٹ دودھ پیتا ہے اور اس کو غٹاغٹ سے تعبیر کرتا ہے. ایسے بھی کراچی میں ہیں الحمدللہ کہ جب آ رہے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے. سے باریک باریک لوگ دیکھیں ہم نے. گٹکے کی پیداوار، معذرت کے ساتھ کوئی گٹکا کھاتا ہو تو، اور بھی بہت ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو ڈاکٹروں نے بھی ان حرکتوں میں ڈال دیا ہے کہ کرتے رہو. اس پر میں پورا ایک بیان ہوا ہے، ابھی اپلوڈ نہیں ہوا، وہ کسی ٹائم پہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. وہ اپلوڈ اس لیے نہیں کیا ہم نے کہ یہ جمعہ اور اتوار کے بیان لوگ سنتے ہیں فیملیز کے ساتھ، تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف نوجوان نسل کے لیے ہیں، تو میں نے اس کو منع کر دیا جمعے کے دن نہ چلایا جائے. اس کو الگ سے اس کا عنوان لگا کے، تاکہ جو نوجوان لڑکے ہیں وہی دیکھیں. اس میں یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں نا، آج کل ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کا، بعض ڈاکٹر سب نہیں، تو اس سے لڑکے جو نہیں بھی کرتے وہ بھی ان گندگیوں میں لگ رہے ہیں. اس پورے بیان میں نے یہ بتایا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ عمل ہے. اب ڈاکٹر فوراً کہیں گے یہ مولوی صاحب جو ہے نا سائنس کی باتوں میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں. میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کھوپڑی کی ضرورت ہے. دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا، موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں، فقہی مسائل، اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا، ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے، اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بھی تو قرآن میں جگہ جگہ ہے زکوٰۃ، اجماعی مسئلہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے، شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے، کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے، لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی، تو ٹماٹر اگاتا ہے، پیاز اگاتا ہے، تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں. بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، لیکن
جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں، ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے، سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے علماء بتائیں گے، رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے. رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لو، میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں. میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت، اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں؟ اجماعی ہیں. ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، جو رکھا ہے، وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کر کے، اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، تو یہ وہ بھی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے، جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا، وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری. نہیں یہی بات سمجھ میں، کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا، وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے. بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں، اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ سیٹ ہوگا. پھر یہ ابے مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری کیا ہو گیا یار، میں سمجھ میں نہیں آتا. تم مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو، اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جتنے سیل ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں. اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی. اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو، اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر بدر کیا ہوتا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتا چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق. اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا، اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی، وہ لائف ملی نہیں ہوتی، تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ؟ تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں، وقتی تو چھٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی، ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے. وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے دور از نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں.
یہ ریلیکس ایسا ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لینا اپنی خواہش کو، وقتی نقصان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا، پھر 2 دفعہ ہوگا، پھر 3 دفعہ ہوگا، پھر بار بار یہ ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا، آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا، تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا، اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا، اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا، اب 2 گھونٹ پیے گا، پھر 1 بوتل پہ آئے گا، پھر 2 بوتل پہ آئے گا، پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے، بھائی نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک، جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے، دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا، کہ کائنات میں ایک نظم ہے، ربط ہے، جس کو وہ نیچر سے، میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، یہ درمیان میں بات آ گئی، تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو، آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے. اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے، کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے؟ زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے، یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا، بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے، جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں، کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا، ہمیں قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا، ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا. کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں 10 گلاس پینا ہے، کچھ کہتے ہیں 5 گلاس پینا ہے، کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں پیاس. قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں، جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھیں، قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد، لاکھوں سال کے بعد جا کے، اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہے. وہ ڈاکٹروں کی، حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو، باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک لگے. یہی ٹائم ہے نا. سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے، بربادی آ رہی ہے، بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے. وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے، جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ماہرین آئیں، فیملی پلاننگ والے آئیں، وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اب بولو گے بھاڑ میں جائے، ذخائر کم ہو یا زیادہ، مجھے پیاس، تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی، میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا. میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے، پانی چاہیے مجھے، پانی پیاس لگ رہی ہے. کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ. یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں، یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو، کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اب مانو گے اس کی بات؟ بولے کہ تمہاری ایسی کی تیسی یار، پیڑ بھرنا ہے بھائی ہم نے،
یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہندو کو بھی ہوگی, مسلم کو بھی ہوگی, عیسائی کو بھی ہوگی, حضرت جی کو بھی ہوگی, مفتی صاحب کو بھی ہوگی, ایک چور کو بھی ہوگی. اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں, مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں, بولو نا, پہلے ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ہے, یہ باڈی کی ہے, باڈی کی نیڈ ہے. تو جب خدا نے آپ کی بھوک لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے نا, بارشیں برسا کے, نباتات پیدا کر کے. تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوک لگائی تو اس کے لیے عورت کا انتظام اللہ نے کیا. عورت کو جب شہوت کی بھوک لگی تو اس کے لیے مرد کا انتظام خدا نے کیا. اب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی بچے پیدا ہوں گے. ان میں کسی بھی پروسیس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی تو فیملی پلاننگ والے تو خوش ہو جائیں گے, انسانیت کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور خدا بھی ناراض ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کا نظام ہی غلط ہے. پھر اب جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خدا کو, اس نظام کو کیا کر دیتے ہیں, خلل پیدا. خدا نے خواہش رکھی تھی تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے, اب دیکھو جو آدمی سائنسدان ہے, پڑھائی والا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, ایکچولی ملک میں ترقی اور یہ وہ, بھوک لگ رہی ہے کھا نہیں رہا, نتیجہ کیا نکلے گا, وہ مجبور ہو کے کھائے گا. یار کھا کے پیٹ بھرو تاکہ میں پڑھائی میں زیادہ توجہ لگاؤں, یہی کرے گا نا وہ. اگر اس کی رائے پہ رکھ دیتے تو وہ کہتا کہ 6 مہینے بعد اکٹھے ایک ٹیکا لگا دوں گا تاکہ میری جو کمی ہوئی ہے نا پوری ہو جائے, یہی کرے گا نا وہ. کھائے گا وہ کہے گا نہیں یار یہ کھانا ضروری ہے, کیوں بھائی, تاکہ میرا دماغ ادھر لگے پڑھائی میں, یہ خواہش میری پوری ہو. بالکل اسی طرح جب انسان بالغ ہوتا ہے, عورت بالغ ہوتی ہے, تو اس میں اللہ نے یہ ڈیزائرز پیدا کر دی ہیں. اب ان ڈیزائرز کا طریقہ یہ ہے کہ جو فطری نیچرل طریقہ اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے وہ انسانوں میں رکھا ہے کہ نر اور مادہ کا ملاپ ہو. یہ ملاپ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہوگا, یہ کرنا پڑے گا آپ کو, تاکہ آپ کا دماغ کیا ہو, اسٹریس آپ کی, بولو نا, ختم ہو. اور پھر نتیجے میں اولاد آپ کے ہوگی, کیونکہ قدرت اس کے ذریعے کچھ اور کام لے رہی ہے. وہ کیا ہے کہ قدرت نسل بڑھانا چاہتی ہے, اس لیے کہ آپ نے مرنا ہے آگے چل کے, نئی نسل نے آنا ہے. اگر آپ ہی ہمیشہ رہتے ہیں نا اس دنیا میں, آج جب آبادی کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ آبادی ہمیشہ رہے گی. بھائی یہ تو سارے مر جائیں گے کل جا کے, بڈھے اور آہستہ آہستہ سب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, تو نئی نسل آئے گی. تو یہ سب چیزیں قدرت نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھی. اگر آپ اس میں دخل اندازی کرو گے تو آپ کی سوسائٹی کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ قدرت مرد اور عورت کے ملاپ سے کچھ حکمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے. تو وہ اللہ نے مرد اور عورت پہ نہیں رکھا ہے, وہ ایسا مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا. تو اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے یا آپ ہاتھ سے خواہشات پوری کرو گے تو قدرت کا وہ نظام کیا ہوگا, الٹا ہو جائے گا, وہ خراب, جیسے کہ ہو رہا ہے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈیاں ہو رہی ہیں اور لڑکے یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, ان کی خواہش یہاں سے پوری ہو رہی ہے تو وہ شادی کہاں کریں گے. وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہیں, یہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. ایک سارا ستیہ ناش کر دیا پورے نظام کا. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو, نکاح کرو, اور توکل کس پہ کرو, جیسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے, اور توکل کس پہ کیا جاتا ہے, اللہ پہ, کہ یار کھانا تو کھانا ہی ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے کہا 2 روٹی کھا لی تو یار یہ تو خرچ ہو جائیں گے, کل کیا کروں گا, ابے بھائی تو کھا پہلے اس کو, کل کی کل دیکھی جائے گی, یہ ضروری خرچے ہیں. تو نکاح بھی کیا ہے, ضروری ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے تو جیسے چل رہے ہو, ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں, مجھے پتا ہے نوجوانوں کو جب اس کی عادت پڑتی ہے تو یہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے, یہ میں مانتا ہوں. جن کو لت پڑی ہے نا اس کی, وہ آسانی سے نہیں چھوٹتا. تو بھائی کوشش تو کرو نا چھوڑنے کی, جب ہو جائے توبہ کرو, کچھ صدقہ خیرات کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے, تو ختم نہیں بھی ہوا نا, کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی, چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ رہے ہو, ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور وہ سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے, بولو نا, آگے کا ہوگا. کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے, پھر انسان نئی سی نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ
انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی. وہاں تو سب کچھ عام تھا تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں. ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ ماموں سے. تو اسی طرح ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی, لیکن کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں. ہاں کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں, وہ تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے فارمی مرغی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے, دیسی مرغی کھانی چاہیے, دیسی انڈا کھائے, فارمی انڈا کھائے. اب اس میں بڑی مختلف قسم کی آ رہے ہیں, ہم نے بولنا ہی چھوڑ دیا اس پہ. بھائی ہمیں نہیں پتا ڈاکٹر, کیونکہ ڈاکٹروں میں اتنا اختلاف ہے. ہم نے کہ فارمی مرغی کے خلاف 15 سال پہلے بیان کر دیا. ہم تو یہی سن رہے تھے ادھر ادھر سے. پھر ایک بڑے محقق آئے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کرو ہی نہیں بیان, یہ ہمارا کام بولو نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا کام. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل اس قسم کی یوٹیوب پہ بڑی تحقیقات آتی ہیں. یہ کھاؤ مورنگا, پتہ ہے مورنگا, سہانجنا, مورنگا جسے کہتے ہیں سہانجنا. آج کل یوٹیوب پہ اس کے ایسے فضائل چل رہے ہیں کہ بس لوگوں نے جائیدادیں کھانا چھوڑ دی بہنوں کی, اس کے بجائے سہانجنا کھا رہے ہیں. کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے بھائی, یہ اتنی بڑی فلم. جب میں نے یوٹیوب پہ چند کلپ سنے نا, سہانجنا کے پتوں میں یہ ہے 27 بیماریوں سے شفا ہے اور اتنے وٹامنز اور یہ, شروع میں نے کہا شاید ہوں بھائی کچھ تو ہوگا نا. پھر ہم نے تھوڑا اور, پھر اس سے زیادہ فضائل, پھر اس سے زیادہ فضائل, پھر اتنے فضائل کہ میں نے سہانجنا کے 2 درخت لگا لیے. میں نے کہا یار کچھ تو ہے بیٹا اس میں, شکر ہے کھائے نہیں ابھی. اس کے بعد میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر کی کوئی ریلائبل ڈاکٹر سے پوچھو یار, یہ جو یوٹیوب میں جو بات ہے یہ کوئی ریسرچ سے ثابت بھی ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ان سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا پھینکو بیٹھے ہوئے ہیں 1 نمبر کے, کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. تھوڑا بہت ہے, کچھ ہوگا, کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی فائدہ نہیں ہے, عام دوسرے درختوں سے نسبت زیادہ اچھا ہوگا. لیکن یہ جو سہانجنا کے اتنے زیادہ فضائل ہیں نا, اتنے زیادہ فضائل کسی چیز میں اللہ نے رکھے ہیں ہی نہیں. ورنہ ساری دنیا وہی کھا کھا کے 100 سال جیتی نا. اللہ میاں نے قبرستان بھی تو آباد کرنے ہیں نا. اتنی زیادہ فضیلت والی کوئی چیز نہیں ہے. اتنی زیادہ تو 4 شادیوں کی فضیلت نہیں ہے. تو یوٹیوب میں نا جب تک بکتا نہیں ہے نا, ہمارے ہاں منجن چورن بکتا نہیں ہے جب تک رائی کا پہاڑ بنا کے نہ پیش کر دیں آپ کسی چیز. کھا لیا کریں 1 آدھ چمچہ, کہتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے, کچھ سہانجنا کے پتے کھا لیا, لیکن ایسا نہیں آپ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو تھوڑا بہت شاید کچھ ہو جائے, کوئی وٹامن شیٹامن آ جائے آپ کے اندر, باقی وہ نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہو. ہم نے تو خیر لگا لیے, بڑے ہو گئے, بکری کھاتی ہے ماشاءاللہ. اور آپ کی اطلاع کے لیے 2 بکری کے بچے کل چوری ہو گئے الحمدللہ. کیمرے لگے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, اتنے موٹے موٹے تالے, مہنگے تھے, بکری کے بچے سستے تھے. وہ تالے توڑ کے لے گئے کل رات. کراچی کے حالات دیکھو یار, روزانہ بندہ قتل ہو رہا ہے. ابھی ہم نے کیمروں سے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مرغا جس نے چوری کیا تھا وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں نا ہمارے الحمدللہ, تو وہ کیمروں سے ہمیں بندہ تو نظر آ گیا کون ہے. ٹریس کر رہے ہیں, انشاءاللہ آ جانا پھر, ٹھیک ہے نا, شام کو. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں کہاں سے کہاں چلا گیا, بہت لمبی بات ہو گئی. تو اور اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اب جو کیمروں کی جو LED ہے نا, وہ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ گارڈز کے کمرے میں لگا دی جائے تاکہ یہ 24 گھنٹے نگرانی ہو. کیونکہ چور تو آ کے نکل بھی جاتا ہے تو پھر بندہ دیکھتا ہے کہ کون تھا. تو بعض دفعہ وہ ایسے علاقے سے آیا تو ہم کیا, جیسے وہ جو میرے سبزی والا پیسے لے کے بھاگا ہے نا, اس کے انگوٹھے بھی میرے پاس تھے, اس کی تصویریں بھی تھیں. کیا کریں وہ انگوٹھوں کا کیا کریں ہم بیٹھ کے. تھانے سے اگر آپ پیسے نکلواؤ تو تھانے میں جتنے پیسے دینے پڑتے ہیں نا, وہی مشہور ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے, پھر جا کے آپ کو مرغی چوری جو ہے نا وہ ملے گی. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں جلدی سے بات کو, بھائی میں مثال دے رہا تھا سونے کے سکوں کی. تو دیکھو جو آدمی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, حقیقت میں وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوتا, اور جو ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا حقیقت میں وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ہدف دونوں کا کیا ہے؟ چینج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, میں یہ بتا رہا تھا کہ سائنس کی نالج بہت محدود ہے, تو سائنس کو کبھی بھی اللہ رسول کے مقابلے میں نہ کے کھڑا مت کرو. قرآن تو پہلے کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں. کیا مطلب؟ غیب کہتے ہیں جو ہمارے حواس سے ٹریس نہ ہو سکے, جو حواس میں آ ہی نہ سکیں.
یعنی سائنس وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سائنس پہنچ نہیں سکتی تو ہم ان کو مانے کیوں, ہم پھر یقین کیوں کریں؟ اگر ہوائی باتوں پہ ہم نے یقین کرنا ہے بغیر دلیل کے تو ہندو بھی تو ایک کانسیپٹ دیتے ہیں کہ 7 جنم ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. پھر کیا خیال ہے بھائی ہندو بھی کبھی تو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ 7 جنم ہوتے ہیں, آپ مرتے ہو تو پھر آپ کی روح فلان میں چلی جاتی ہے, فلان میں چلی جاتی ہے. سکھوں کا الگ کانسیپٹ ہے, یہود عیسائی اور اسلام کا ایک ہی کانسیپٹ ہے اس بارے میں. تو خوب سمجھ لیں کہ جب آپ حواس کے ذریعے کوئی چیز معلوم نہیں کر سکتے تو نالج حاصل کرنے کا آپ کے پاس ایک طریقہ رہ جاتا ہے, وہ ہے خبر, نیوز. تو نیوز اگر دینے والا سچا آدمی ہے, اس کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں تو سائنسدان بھی اس کی بات کو مانتا ہے. حالانکہ سائنس اس کی پہنچ تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, پھر بھی سائنسدان بھی مانے گا اس کو. تو ہم جو مانتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی ہے, وہ پیغمبروں کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں, اور پیغمبروں کی صداقت کے اور ان کے سچے ہونے کے دلائل کے انبار ہیں ہمارے پاس. تو پیغمبر جب تک کوئی بات نہیں کہے اس وقت تک ہم اس غیب پر یقین نہیں رکھتے. پیغمبر کہیں گے کہ تو ہم مانتے ہیں. کیوں؟ پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل اللہ نے ایک دلیل نہیں, وہ تو لائن انبار لگا دی ہے ان کے سچے ہونے کے. ایک آدمی کے سچے ہونے کے 20 دلائل آپ کے پاس ہیں. وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جو تجربے میں نہیں آ رہی ہے, تجربے سے باہر ہے, تجربے کے خلاف نہیں ہے, تجربے کی پہنچ سے باہر ہے وہ. تو آپ اس کے سچا ہونے کی بیس پہ اس خبر کو مانتے ہو, آپ یقین کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور پھر جھٹلانا یہ ہٹ دھرمی اور ضد کہلاتا ہے. تو ہم غیب کے ماننے والے ہیں, لہذا ہم نے 5 چیزوں کو, جو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے, تو غنیمت اس انداز میں نہیں جس انداز میں غیر مسلم. ہمارا غنیمت سمجھنے کا انداز کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو آخرت میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے اس کو ہم نے سائڈ پہ لگانا ہے, اور ہر وہ کام جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے اس کام کو ہم نے فوکس کرنا ہے, اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم ٹائم بچانے والے کہلائیں گے اللہ کی نظر میں. اب ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے, رات کو 2-2 ڈھائی بجے, جیسے کاروباری لوگ کر رہے ہوتے ہیں, 2:30 بجے گھر آ رہے ہیں, 12 بجے تک سو رہے ہیں, پھر 12 بجے اٹھ کے چائے پی اور نکل گئے, پھر بزنس کیا, بزنس اور کروڑ ارب پتی بن گیا. ہو سکتا ہے اس کو ورک شاپس میں بلائے, اس کو موٹیویشن اسپیکر اپنے پروگرام میں بلائیں کہ ماشاءاللہ اسٹرگل کے نتیجے میں آج یہ یہاں تک پہنچا ہے, یہ ٹائم. جناب آپ کی کامیابی کا راز کیا؟ وہ کہ جی میری کامیابی کا راز یہ کہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا, میں اٹھتا ہوں اور اٹھتے ہی چلا جاتا ہوں آفس, اور موبائل بند رکھتا ہوں 24 گھنٹے, اور اپنے کام کو فوکس, موبائل استعمال بھی اتنا ہی کرتا ہوں جتنا کاروبار میں مجھے استعمال کرنا پڑا. اور جناب ایسے میری زندگی, اور آج میں کروڑ روپے کا مالک ہوں. لیکن جب کسی مفتی سے پوچھو گے, عالم سے پوچھو گے, وہ کہے گا یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. کیوں؟ آخرت میں برباد. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی لائف سنت کے مطابق نہیں. ہمارے نبی سے زیادہ ویژن کس کا بڑا ہوگا بھائی؟ ہمارے نبی اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے. ان لنفسک علیک حقا, فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, اپنی صحت کو بھی ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے کماؤ پوت میں نے دیکھے ہیں, کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں. وہ گھی کا ڈبہ دیکھا ہے آپ نے؟ گھی کا ڈبہ نظر آئے گا, دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, کروڑوں روپے کما لیے, نہ صحت کی طرف توجہ, نہ ورزش, نہ ایکسرسائز, نہ کھانے پینے پہ کنٹرول, نہ بیوی بچوں کی توجہ. بچے باغی ہو گئے, کمانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں, بچے باغی ہو گئے باپ کے, کیونکہ بچپن میں باپ نے ان کو محبت ہی نہیں دی, ٹائم ہی نہیں دیا. بچہ دیکھو, جو بچے کو ٹائم دیتا ہے نا, بچہ اسی کو مانتا ہے. بچہ یہ ڈاکومنٹیشن کو نہیں مانتا. اب ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے یہ اما ہے, لیکن پال پڑوسن رہی ہے اس کو, تو بچہ کس کی گود میں جائے گا؟ پڑوسن کی گود میں جائے گا. آپ اس کو بتائیں, یا بچے کو محبت دے رہا ہے ماموں, فرض کر لو, ہر وقت اس کو گود میں اٹھاتے ہیں ماموں بچے کے, اور اس کو شاپنگ کرانے لے جاتے ہیں, پارک میں لے کے جاتے ہیں. ابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا. اب جب ایک دن ماموں نے گود میں لیا اور ابا نے بھی پکارا, تو بچہ گیا کس کی طرف؟ جائے گا کہاں؟ ماموں. اب آپ اس کو نادرہ کا سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں بچے کو, دیکھو ڈاکومنٹیشن میں بیٹا فادر میں لکھا ہوا ہوں, وسیم بن, میں وسیم, میں ستار. دیکھو بیٹا مانے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ تھوڑی
یہ آج لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے باغی ہو گئے, ہم سے بات ہی نہیں کرتے, پوچھتے ہی نہیں ہیں, ساری توجہ ماں کی طرف ہے, ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو بھائی جب ان کو لفٹ آپ نے کرانی تھی تو آپ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. باپ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں پیسہ تو میں خرچ کر رہا ہوں, یقیناً بہت کوئی عقل مند بچہ ہوگا تو اس بات کو مانے گا, لیکن بچہ تو بچہ ہے نا, وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے, پیسہ کون دے رہا ہے, میری اماں جو مجھے عزت کے ساتھ پال رہی ہے تو ابا نے اماں کو پالا ہوا ہے تو اس وجہ سے اماں مجھے پال رہی ہے. یہ چیزیں تو بچے کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون قریب ہے میرے. تو آپ بچوں کو ٹائم اگر نہیں دیتے, گھر میں ان کو پیار نہیں کرتے, آپ پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں, آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ اللہ کی نظر میں بھی ناکام ہو میرے بھائی, اور یہ بڑھاپے میں یہ چیزیں پھر آپ کو ستائیں گی, تنگ کریں گی آپ. اگر آپ کی جاب اس ٹائپ کی ہے نا کہ آپ کو پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو ہفتے میں اس کی پھر تلافی کیا کرو. پورا ہفتہ ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دن زیادہ ٹائم دے دو ان کو. پھر آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, نماز آپ ضائع کر رہے ہو تجارت میں, تو دنیا تو آپ کو کہے گی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے کامیاب آدمی, آپ نے اتنا اچھا بزنس کیا. اللہ کیا کہے گا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. نماز قضا کر کے میرے بھائی اگر کروڑوں اربوں روپے بھی آ جائیں تو سمجھ لو کہ آپ قارون سے آپ کی مناسبت اور زیادہ پکی ہو گئی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے, ایک روایت ہے کہ جو نماز چھوڑتے ہیں نا ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اس کی لاجک بھی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قارون بھی پیسہ کمانے میں مست تھا اور آپ بھی پیسہ کمانے میں مست, تو نماز روزے کی پرواہ نہیں ہے آپ کو, تو ایک ہی جیسے ہو گئے نا دونوں. اس نے زیادہ کما لیا, آپ کے پاس اتنے وسائل ہے نہیں, ورنہ آپ بھی وہاں تک پہنچ جاتے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, تو غنیمت ہم نے اس انداز میں سمجھنا ہے جس انداز میں قرآن نے ہمیں غنیمت سمجھنے کا حکم دیا ہے. اس کو فوکس کریں گے تھوڑی محنت میں زیادہ مل جائے گا, اس کو ہٹا کے اگر زیادہ محنت کر لی تو زیادہ میں بھی کچھ نہیں ملے گا آپ کو. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے بیلنس لائف, اعتدال والی لائف. سب سے پہلے تو اپنی زندگی سے ان تمام کاموں کو نکال دیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ, ان کو تو بالکل ہمیشہ کے لیے نکال دیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا, دنیا میں تو ہوتا ہے, تو چلو کر لو, یہ بھی تو ایک زندگی ہے نا. بلکہ 4 قسم کے کام ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جن کا دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان, ان کو تو قریب وہ تو ٹائم ویسٹنگ ہی ہے, وقت ضائع کرنا ہی ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ شراب پینا, نشہ کرنا, گٹکے کھانا. ان میں کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی؟ نہ اس کا دنیا میں یہ فائدہ نہیں, نقصان ہے الٹا, اور آخرت میں بھی کیا ہے, وہ تو ہے ہی نقصان. اللہ پوچھے گا تو جو منہ کے کینسر سے مرا ہے تو یہ کیا ہوا تھا جو تجھے منہ کا کینسر ہوا؟ آپ یہ کہو گے اللہ میں چونکہ گٹکا کھاتا تھا مجبور تھا میں. یہ دلیل چلے گی قیامت میں؟ اور جتنی نشے کی چیزیں آئس لے رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, یہ ڈپریشن بڑھاتی ہیں, یہ ڈپریشن ختم نہیں کرتی ہیں. حتیٰ کہ چائے بھی ڈپریشن بڑھاتی ہے, کافی بھی ڈپریشن بڑھاتی ہے. میں بھی چائے پیتا ہوں لیکن میں فضائل کا قائل نہیں ہوں. جتنا ہے اتنا ہی رہنے دو, بٹ سٹا لگا لیا بس اتنا ہی. آج کل بعض حضرات فضائل پر پیش کر رہے ہیں باقاعدہ, تو فضائل نہیں ہوتے. ہر وہ چیز جو جس میں نشہ ہے نا, اب بعض لوگ کہتے ہیں چائے میں نشہ تھوڑی ہے. بھائی نشہ وہ والا نہیں ہے جو پی شراب والا ہوتا ہے. نشے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, آپ چائے پیتے ہیں, کیفین آپ کے بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے. تو یہ جو بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے, یہ کوئی نیچرل طریقے سے نہیں بڑھتا, سمجھ رہے ہیں نا. ایکسرسائز کرنے سے ایک بڑھتا ہے, ایک نیند سے آپ کو سکون ملتا ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ وقتی ہے. تبھی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو پیتے ہیں ان کو پینے کی عادت ہو جاتی ہے. یہی اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل. جو نہیں پیتے وہ ویسے ہی فٹ فاٹ رہتے ہیں. پھر سوال پیتے کیوں ہیں؟ تو ہم چائے نہ پیے تو کیا پیے ہیں؟ مطلب میرا یہ ہے کہ نقصان ہے, زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے یار. شراب سے بچے ہوئے ہیں, چرس سے بچے ہوئے ہیں, ہیروئن سے بچے ہوئے ہیں, تو 2-3 چھوٹے لگا لیے. پھر بھی کوئی یہ بھی نہ لگائے تو زیادہ اچھا ہے. اور ہم نے تو کئی بار چھوڑی ہے, پھر وہ شروع کیوں کر دی وہ میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ. کیونکہ چائے نہ پیے تو پھر لوگ کچھ اور پلاتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. لسی لا کے, اتنا بڑا لسی کا گلاس لا کے پلائیں گے, وہ کون ہضم کرے گا بھائی؟ تو یہ جتنی چیزیں ہیں فضائل ہوں گے, تھوڑے بہت نقصانات بھی ہیں. تو خیر میں بس 2 منٹ میں سمجھتا ہوں. بات کیا کر رہا تھا میں, کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں یار. یہ چائے کہاں سے, یہ بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے بھائی. میری چائے اور کافی پہ جو رپورٹ ہے وہ حتمی نہیں ہے.
آپ کو ڈاکٹر دن میں 20 کپ چائے کے پلائے, مشورہ دے 20 کپ کافی کے, آپ ڈاکٹر کی رائے پر عمل کریں, اس میں ہماری رائے پر آپ عمل نہ کریں. ہم تو جو سمجھ میں آیا تو پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ چیزوں میں رکھا وکھا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وقتی فائدے ہوتے ہیں, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. دیکھو پیغمبروں کی زندگی نیچر کے مطابق ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تھکے, کھانا کھا کے آرام کیا, یہ ہے اسٹریس اور تھکاوٹ ختم کرنے کا نیچرل طریقہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تھکاوٹ دبا کے ہو رہی ہے, سوتا نہیں ہے, کافی پی کے اپنی کھوپڑی کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, باقی ڈاکٹر جانے, آپ جانے. اگر ڈاکٹر کہتے نہیں آپ پیئیں تو آپ پی لیں بھائی, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, میں زیادہ ان چیزوں میں بات کرتا نہیں آج کل. تو بس وہ بتا دیں آخری سرا کہاں تھا. ابے وہ بالکل اینڈ میں, ابھی تو ختم کر رہا ہوں نا بیان, بالکل اینڈ میں جہاں تھا میں. ہاں یہ بھائی نے بات کی, 4 قسم کے کام ہوتے ہیں. کچھ کام ہیں دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے, آخرت میں بھی. نشہ ہے اور بہت سارے اور ایسے کام ہیں. زنا ہے, دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی. دنیا کا نقصان کیا, آپ کی جو شادی کے بعد کی زندگی وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے زانی کی. وہ بیوی کو محبت نہیں دے پاتا جو زنا سے بچنے والا دیتا ہے, پھر محبت میں کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بڑے نقصانات ہیں, آخرت میں تو ہے ہی ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں میرے بھائی جس کا دنیا آخرت میں تو نقصان نہیں ہے, سوری دنیا میں تو نقصان نہیں ہے لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہے. ابھی وقت ختم ہو گیا, پھر تفصیل سے بتاؤں گا. کچھ کام ایسے ہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. یہ تینوں قسم کے کام اپنی زندگی سے نکال. اب جو پب جی کھیل رہے ہو, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی بظاہر کوئی ایسا نقصان نظر نہیں آتا, لیکن یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. نقصان کا خطرہ بہرحال ہے, کمر کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بیک پین شروع ہو جائے گا, جب یوں گھنٹے سے لگا ہوا یوں یوں بٹن دبا رہا ہے تو یہ کیا ہوگا ہے بھائی. اور اگر نہیں ہوتا تو ٹائم تو ضائع تو ہو رہا ہے نا. جو تو حدیث میں جو کہا نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, اصل میں ان چیزوں کے بارے میں کہا ہے. وہ تمام کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, ان تمام کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. کچھ کام ایسے ہیں دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. اچھا, کچھ ایسے لذت والے کام ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اس میں مزہ آتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب. مثال کے طور پر آپ جو کھیل رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہو, اس کے بجائے آپ ایسا کھیل لو نا, فٹ بال کھیل لو جا کے, کیا خیال ہے؟ تو مزہ بھی آئے گا اور صحت بھی کیا ہوگی, اچھی ہوگی نا. تو صحت اچھے ہونے سے آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فرائض واجبات تو باہر صورت میں پورا کرنے ہیں, رمضان کے روزے, زکوٰۃ, فرض, یہ تو ہے ہی ہے. یہ تو اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, یہ تو سب سے پہلے ہیں. یہ تو میں اس لیے اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ چیز تو اسلام میں سب سے پہلے ہے. نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہے, روزے کے لیے ٹائم نکالنا ہے, زکوٰۃ کے لیے, رشتہ داری جوڑنے کے لیے. اس سے ہٹ کے عام نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس میں وہ تمام کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں, ان تمام کاموں کو اپنی لائف سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. مکمل نہیں نکال سکتے, کم کر لو. دیکھو جو کام ایک دم سے نہیں ہو سکتا نا تو مایوس نہ ہو, آدھا کر لو یار اس کو. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں روزانہ میں نے معمول بنایا آدھا گھنٹہ تلاوت کروں گا, ہوتی نہیں ہے مجھ سے. تو میں نے کہا 15 منٹ کر لو. کہہ رہے یار 15 منٹ میں کیا یار, میں حافظ قرآن ہوں, صرف 15 منٹ. تو میں نے کہا جب آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہی تو 15 منٹ کر لو نا. یہ سوچتے رہو گے کہ نہیں جی 15 منٹ سے کیا ہوتا ہے, تو پھر نہ آدھا گھنٹہ ہوگی نہ 15 منٹ میں 5 منٹ کے لیے قرآن لے کے بیٹھ جائے کرو روزانہ. تو انسان کی طبیعت میں اللہ نے لچک رکھی ہے, ایک دم سے نہیں ولی اللہ بن جاتا. وہ ایک دم سے پورا یوٹن کی طرح چینج نہیں ہو جاتا. یوٹن میں بھی تھوڑا سا گھما کے آنا پڑتا ہے. ایسا کبھی گاڑی دیکھی آپ نے یوں گئی اور یوں کر کے الٹا کر کے آپ نے یوں کر کے واپس لے آئے. تو جو کام نہیں ہو رہا میرے بھائی, جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو. اور سب سے بڑا عذاب اس زمانے کا ٹائم ضائع کرنے کا یہ موبائل ہے. لگے رہتے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹک ٹک. فیس بک تو ایسا ٹائم ضائع کرتا ہے, ایک ویڈیو پھر دوسری ویڈیو پھر تیسری ویڈیو پھر چوتھی ویڈیو پھر 5ویں ویڈیو پھر 6ٹھی ویڈیو. 3 4 گھنٹے لوگوں کے برباد ہو رہے ہیں اس پہ. اس کا آؤٹ پٹ 0 ہے, بلکہ نقصان دے رہا ہے وہ. تو موبائل پہ کنٹرول کرو, کنٹرول. کتنا ٹائم استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے اور کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں جی ہم کچھ تھوڑی دیر تفریح کے لیے بھی استعمال ہو, تو اس کا بھی ایک ٹائم رکھ لو. یار آدھا گھنٹہ میں ایویں ہی دیکھوں گا یوٹیوب اور فیس بک پہ کیا آ رہا ہے. ہم بدنظری نہ کرو اس پہ, وہ تو حرام ہے نا.
تو اس کو بھی تو محدود تو کرو نا. آپ کہتے ہیں یار میں اتنا نیک نہیں بن سکتا کہ میں جب بھی یوٹیوب فیس بک دیکھوں تو کوئی کام کی چیز ہی دیکھوں, یہ تو بہت ہی نیک بن جاؤں گا نا میں. تو بھائی اتنا کر لو کہ ابھی تم 2 گھنٹے موبائل پہ ضائع کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو, اس ضائع کرنے کے ٹائم کو کم کر کے کتنا لے آؤ, 1 گھنٹہ ٹائم ضائع کروں گا میں. 2 گھنٹے سے کس پہ آ جاؤ, پھر تھوڑے دنوں میں جب کام کا بندے بنو گے نا انشاءاللہ, تو وہ 1 گھنٹے سے خود بخود دل چاہے گا کس پہ آ جاؤ, آدھا. کیونکہ ادھر کام بڑھ رہے ہیں نا آپ کے اہم کام. ان اہم کاموں کے بڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی کی قدر حاصل ہوگی. آپ خود آہستہ آہستہ اس ٹائم کو کم کر کے 0 پہ لے آؤ گے. آپ بولو گے بلا وجہ موبائل دیکھنا ہی نہیں ہے, کوئی کام کی بات ہے. ہم تو فون سننا بند کر دیا, میں اتنا فون سنتا تھا, اس کے بعد ایسا بند کیا ہے فلائٹ موڈ. میں تو بھول جاتا ہوں اس کو فلائٹ موڈ پہ ختم کیسے کرنا ہے بعض دفعہ, یعنی سائلنٹ سے ختم کیسے کرنا ہے. کیوں, ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا. کبھی فلاں کا فون آ رہا ہے, اب اور سنائیں حضرت خیریت سے, کیسی چل رہی ہے آج کل, طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا الحمدللہ, آپ سنائیں کہاں ہوتے ہیں حضرت آج کل آپ. میں تو کراچی میں ہوتا ہوں, اور آپ کہاں ہوتے ہیں. میں پشاور سے بات کر رہا ہوں یا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی 10 منٹ پی گیا, اب بتائیں جی کیا بات ہے. جی حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا آپ سے, وہ نماز میں یہ ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہے. ہاں جی لازم. دوسرا فون, تیسرا فون. ہم نے کہا بیٹا ہم دنیا میں کسی کام کے بھی تھوڑے دنوں میں نہیں رہیں, ایسی کی تیسی ہے. ایسا بند کیا ہے تو گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے جھاڑ پڑتی ہے, 1 گھنٹے سے فون کر رہے ہیں, اٹھا کیوں نہیں رہے. وہ جھاڑ آسان ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ کم ہے. آدمی تھوڑا برداشت پیدا ہوتی ہے, سن لیتا ہے, تھوڑا اپنا مردانگی کا احساس ہوتا ہے. اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ 2-3 احساسات تجربات کے بعد وہ آسان ہے. فون سننا شروع کر دیں تو سارا دن. پھر لوگ کہتے ہیں کوئی الگ نمبر رکھیں, خاص لوگوں کو دے دیں. تو بھائی وہ خاص بھی ماشاءاللہ پہلے 2 تھے, پھر 4 تھے, پھر 8 تھے, پھر 8000 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اس کا حل یہی ہے کہ بھائی یہ ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے, آپ کی مرضی سے استعمال نہیں. اب میں یہ نہیں کہ لوگوں سے رابطہ ختم. اب میں جب فارغ ہوتا ہوں, جیسے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں جہاز کے انتظار میں, تو وہ ٹائم میرے پاس فارغ ہے. اس میں دیکھتا ہوں یار تسبیحات ہیں تو وہ اللہ کا کبھی توفیق دے دے وہ مکمل کر لو, تلاوت ہے کبھی وہ کر لو, وہ بھی ہو گیا تو یار موبائل دیکھو اب بیٹھ. پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ وہ وسیم بھائی کا 6 مہینے پہلے میسج آیا ہوا ہے, اس میں کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو میں جواب دیا الحمدللہ ٹھیک ہے. وہ بندہ حیران ہو رہا ہے, یار میں نے 6 مہینے پہلے سے طبیعت پوچھی تھی. تو ایسے ٹائم آپ کو مل جاتے ہیں بہت سارے. تو یہ نہیں کہ رابطہ منقطع کر دیں, نہ اس کا بھی نقصان ہے. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اس زمانے میں. تو پھر آپ نے اپنا ایک ٹائم لگا کے, پھر آپ نے دیکھا یار یہ مس کال آئی ہوئی ہے تو بڑا ضروری آدمی ہے, تو پھر آپ نے کال بیک بھی کر لیتا ہوں اس کو, بھائی آپ نے فون کیا, خیریت کیسے فون کیا. تو یہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے, قوم کو بھی فائدہ پہنچائیں, لیکن ایسا فائدہ قوم کو نہ پہنچانے کی کوشش کریں کہ آپ فائدہ پہنچانے کے قابل ہی نہ رہیں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں وہ موبائل کی وجہ سے. وہ مفتی ہیں, وہ لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں. انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے نا موبائل اوپن کھول دیا, فون آ رہے ہیں حضرت طبیعت ٹھیک, جی ہاں ٹھیک, یہ مسئلہ, یہ طلاق ہو گئی ہے, یہ وراثت ہے, یہ فلانا مسئلہ ہے, یہ جو ہے کیا نام ہے 20 قسم کے, روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا. تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ کیا ہوا, ان کے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ. میں ملا ان سے. اچھا جب میں ان سے ملا تو مجھے لگا کہ یار ان کی تو سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے. تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میری اوپر کی سیٹنگ آج کل آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, میں گولیاں کھا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں, یہ موبائل کی وجہ سے. پھر مجھے کہنے لگے خدا کا واسطہ اس پہ کنٹرول کرنا, ورنہ یہ ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. حقیقت ہے یہ. پہلے ڈپریشن کے مریض کم تھے, خوش زندگی تھی, رات کو بستر پہ لیٹتے تھے, سو جاتے تھے. اب یوٹیوب, فیس بک, ادھر سہانجنا کے فضائل ہیں. حقیقت ہے سہانجنا کھانے سے یہ ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے, میرے پاس سہانجنا ہی نہیں ہے. لوگ سہانجنا کے چمچے کھا کھا کے 100 سال جیئیں گے اور میں تو کچھ بھی نہیں. پھر جناب وہ حکیم, اس کا یہ معجون, پھر وہ ڈاکٹر کی یہ ریسرچ, پھر وہ سائنسدان کے ناسا میں سیارے چھوڑ رہے ہیں. ادھر ایک فیس بک پہ ویڈیو آتی ہے, ناسا میں جو ہے نا وہ جو ہے نا راکٹ جا رہا ہے ایک اور ناسا کا نا, اور وہ سائنسدان ان کے چاند پہ جا رہے ہیں, کوئی مریخ کی باتیں کر رہے ہیں. پھر نیچے ویڈیو آئے گی کراچی میں گٹر ابل رہے ہیں نا. آدمی کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, ہم کہاں جی رہے ہیں یار. پھر ایک اسکالر آئے گا, وہ کہے گا پاکستان بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے, بھاگو. اب مالدار آدمی کہتا ہے یار صبح سے پاسپورٹ بناؤ بیٹا نکلو. غریب کہتا ہے یار ہم تو بھاگ بھی نہیں سکتے یہاں پہ, یار ہم تو بھاگ بھی. ابے تجھے صبح ناشتے میں انڈے پراٹھے مل گئے, تجھے دوپہر گھر مل گیا, تو بینک کرپٹ ہو یا نہیں ہو, تو تمیز سے کھا پی رہا ہے نا, آرام سے رات کو کھا کے سو جایا کر. تو نہ دیکھا کر, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ چیزیں, ماہر معاشیات جانے, گورنمنٹ جانے.
بینک کرپٹ ہونا ہمارے کیا, ہم کیوں ٹینشن لیں بھائی. تو تمیز سے یہ موبائل سے جان چھڑاؤ گے تو سکون کی زندگی گزرے گی. اور جو ینگ لڑکے ان کے تو اور پھر وہ لڑکیوں کے میسج بھی چیک کرنے ہوتے ہیں انہوں نے, اور ڈپریشن. تو آپ نے اپنے آپ کو اس جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا غلام نہیں بنانا, اس کو اپنے تابع رکھنا ہے آپ نے. تو ٹائم بچائیں, حدیث کا یہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سہانجنا کے درخت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.